بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس سوال کا جواب ہے۔ پہلے یہ سوال سماعت کیجیے۔ جی قبلہ مفتی صاحب، میں سید مختار احمد شاہ دینا ضلع جہلم سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ ہم الحمدللہ آپ کا پروگرام بڑی شوق سے دیکھتے ہیں، رشد القرآن، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا کہ آپ سے سوال ہے کہ مقدس مقامات پر جا کے دعا مانگنا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں کیا فیض و برکات ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی، آپ نے سوال سماعت کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام علیہم الرضوان کی بارگاہوں میں اگر چل کے کوئی دعا کرتا ہے ان مقدس مقامات پر تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورت آل عمران کی آیت نمبر 38 کے اندر، جس وقت حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جس وقت حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت دیکھی حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے پاس غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل آتا تھا، تو اس وقت حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں یہ خیال فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہیں، یہ اللہ والی ہیں، نیک بندی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی نیک بیٹے کی کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ حالانکہ نبی کا جو مقام ہوتا ہے، رتبہ ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ولی کو جو منصب اور رتبہ ملتا ہے وہ نبی کی برکت سے ملتا ہے۔ نبی ولی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ولی نبی کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام، ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورت نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اگر گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر لے، ظلم کر لے، تو اس کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں آ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں گناہ کی وجہ سے، تو اے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ کے در اقدس پہ آ جائیں اور یہاں آ کر اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر اگر کوئی اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سورت منافقون کے اندر ارشاد خداوندی ہے منافق لوگوں کے بارے میں کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آؤ رسول کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو تاکہ رسول تمہارے لیے استغفار کریں اور اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، تو وہ انکار کرتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ اور رسول کی بارگاہ میں یستغفر لکم، کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ سر پھیر کر پیچھے چلے جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی رسول کی بارگاہ میں صدق دل سے جاتا ہے اور وہاں جا کر توبہ کرتا ہے اور رسول بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن منافق چونکہ گئے نہیں تھے اس لیے ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔
مسلمان جو ہیں وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جا کر اس مقدس بارگاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہم اس پر 2 احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3470۔ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے کہ 100 قتل کرنے والا جو شخص تھا اس کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ بڑا طویل واقعہ ہے، ہم اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ جب اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا تو پھر ایک عالم نے اس کو کہا کہ فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ شامل ہو جا، جب وہ دعا کریں تو تو بھی دعا کرنا، اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ جہاں نیک لوگ رہتے ہوں وہاں بندہ جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے، حالانکہ وہ شخص راستے میں فوت ہو گیا تھا اور پھر زمین کی پیمائش کی گئی، جہاں وہ جا رہا تھا وہاں زمین تھوڑی نکلی تو رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے اور اس کی بخشش ہو گئی۔ حدیث کے کلمات ہیں بخاری شریف 3470، فوجد الی ہذہ اقرب بشبر فغفر لہ، صرف ایک بالشت وہ زیادہ قریب تھا اس جگہ کے جہاں وہ جا رہا تھا، فغفر لہ، تو اس کی بخشش ہو گئی۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6490 91 92۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یمن کا رہنے والا ایک شخص ہے، جو بھی اس سے ملے اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور میری امت کے لیے اس سے دعا کرائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فمن لاقی منکم فلیستغفر لکم، کہ تم میں سے جو کوئی اس کو ملے اسے چاہیے کہ وہ اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرائے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ملے تھے۔ اس حدیث کریم سے بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جہاں نیک بندے رہتے ہوں ان کے پاس جا کر ان سے دعا کرائی بھی جائے، اور وہ ان کے جو مقدس مقامات ہوتے ہیں وہاں جا کر اگر کوئی دعا کرے یا کسی نیک بندے سے دعا کرائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جس طرح کے اس حدیث سے معلوم ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔